شادی کی رات دلہن ہوئی کڈنیپ بھاگ 1۔ میری شادی بھی سر پر آ پہنچی تھی۔ مہندی پر میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اپنے ہونے والے پتی سورج کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس کے نام سے اپنا نام جوڑ چکی تھی، کیونکہ وہ میرے بچپن کا دوست تھا، اس لیے محبت ہو جانا فطری سی بات تھی۔ میں ایک ناول رائٹر تھی، فیس بک پر ناول لکھتی تھی، لیکن شادی طے ہوتے ہی سوچ چکی تھی کہ اپنی زندگی سے ناول کا چیپٹر کلوز کر دوں گی، کیونکہ سورج اس کی اجازت مجھے بالکل بھی نہ دیتا۔ بس اب مجھے اپنے پتی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی، جو کہ بہت اچھا پڑھا لکھا اور کافی میچور اور سمجھدار تھا۔ وہ اپنے سینے میں بہت ہی محبت کرنے والا دل رکھتا تھا۔ سورج مہندی پر میرے کانوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد محبت بھرے جملے کی سرگوشیاں کرتا رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ پر ایک بے چینی سی سوار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مہندی کے فنکشن میں کوئی ایسا بھی موجود ہے جو مجھے بڑی تیز اور عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے آر پار ہوتی نظریں مجھے اپنے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے پورے ہال میں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جو بھی کوئی تھا وہاں موجود تو تھا، لیکن میری نظروں سے اوجھل تھا۔ اگلے دن صبح صبح میری کام والی بائی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا باکس تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میڈم یہ آپ کے نام آیا ہے۔ میرے نام آیا ہے؟ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس ٹائم ایسا کون ہو سکتا ہے جو میرے لیے باکس بھیجے گا، تحفہ بھیجے گا۔ پھر میں وہ باکس بائی سے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے وہ باکس کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بہت خوبصورت لہنگا تھا، جو کہ کافی قیمتی بھی تھا۔ ویسے تو سورج کی ممی مجھے شادی کا جوڑا پہلے ہی بھجوا چکی تھی، تو میں نے سوچا شاید سورج نے یہ لہنگا اپنی طرف سے بھیجا ہے، کیونکہ میری ساس جو جوڑا لائی تھی وہ بس میڈیم سا ہی تھا۔ وہ کہتی تھی شادی کا جوڑا ایک ہی بار تو پہننا ہوتا ہے، پھر کہاں ایسے جوڑے پہنے جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ سورج مجھے اچھا اور قیمتی جوڑا پہنانا چاہتا ہے، اس لیے مجھے تحفے کے طور پر اس نے لہنگا بھیجا ہے۔ میں وہ لہنگا دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے وہ لہنگا اٹھایا اور دوپہر کو ہی پارلر چلی گئی۔ ہماری گنتی نہ تو ہائی کلاس فیملی میں ہوتی تھی اور نہ ہی مڈل کلاس فیملی میں۔ ہم اچھے کھاتے پیتے خاندان سے بلانگ کرتے تھے۔ گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ٹھیک 8 بجے مجھے میرا ڈرائیور نے لینے آنا تھا، لیکن وہ 7:30 بجے ہی آ گیا تھا۔ تیار تو میں ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پارلر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں۔ پھر میں جیسے ہی پارلر سے باہر نکلی تو میرے سامنے ایک بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں فوراً سے دروازہ کھول کے اس میں بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی مجھے احساس ہوا کہ جیسے وہ میری گاڑی نہیں ہے، لیکن باہر سے تو دیکھنے میں مجھے لگا کہ میری ہی گاڑی ہے، کیونکہ سیم وہی گاڑی تھی اور وہی گاڑی کا ماڈل تھا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ میں ابھی یہ دیکھ بھی نہیں پائی تھی کہ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے انسان کو دیکھنے کی کوشش کرتی، اس نے ایک رومال پیچھے کی طرف بڑھایا اور میرے ناک پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہوش کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت بڑے سے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی، اسی دلہن کے جوڑے میں۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے چکراتے سر کو پکڑ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ کے ہیڈ سے ٹیک لگا لی۔ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ مجھے یہاں کون لایا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی، تو مجھے یاد آیا کہ میں غلطی سے کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جو گاڑی بالکل میری گاڑی کی جیسی ہی تھی۔ لیکن اندر بیٹھتے ہی جب مجھے احساس ہوا کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے، تو اس وقت تک کسی کا ایک ہاتھ میرے ناک تک پہنچ چکا تھا اور اس رومال کو سونگھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے سب کچھ یاد آیا میں اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ایک ہاتھ سے اپنا چکراتا ہوا سر پکڑ رکھا تھا۔ پھر میں مشکل سے بیڈ سے اتری اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میں اس کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی۔ پھر میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، کون ہو تم؟ دیکھو آج میری شادی ہے، مجھے جانے دو۔ میرے ممی پاپا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے پلیز جانے دو۔
جس کمرے میں میں بند کی گئی تھی وہاں گھڑی بھی نہیں تھی، نہ ہی میرے پاس موبائل موجود تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ کمرے میں کھڑکی بھی تھی پر وہ بھی باہر سے لاک تھی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اوپر سے میرا سر بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، بھگوان کے لیے دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے باہر نکالتا۔ بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹا کر تھک کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے باہر نکالو، مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے اور کیوں لے کر آیا ہے؟ کون ہو تم؟ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ آج کی ایپیسوڈ تو آپ نے کمال کی لکھی تھی۔ جیسے ہی ہیرو نے ہیروئن کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولیں، مت پوچھیں مجھ پر کیا بیتی۔ آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، میں جب بھی آپ کی سٹوری پڑھتا ہوں اس میں کھو جاتا ہوں۔ آئی لو یو میم۔ میں نے فیس بک پر اپنی سٹوری پر آنے والے کمنٹس پڑھے تو مسکرانے لگی۔ میں ایک بولڈ رائٹر تھی، ہیرو ہیروئن کی ویڈنگ نائٹ کو یوں لکھتی تھی کہ پڑھنے والوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ جب کوئی روڈ ہیرو اپنی معصوم کم عمر 12 سال ہیروئن کے ساتھ رومانس کرتا تھا تو پڑھنے والے موبائل اسکرین سے اپنی نظر ہٹانا بھول جاتے تھے۔ مجھے تو اکثر یہ میسج بھی آتے تھے کہ آپ کی سٹوری پڑھنے کے لیے لائٹ بھاگ جانے پر بھی اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن کی منت سماجت کی تھی کہ اپنے یو پی ایس سے بس موبائل چارج کر دو۔ ٹھیک 9 بجے میری پسندیدہ رائٹر کی ناول کی ایپیسوڈ آنی ہے اور وہ میں مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ناولز کی ایپیسوڈ پر لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے میسیجز آتے تھے جو میری بے باک کہانیوں کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بار مجھے ایک دوست نے ڈائجسٹ میں لکھنے کا مشورہ دیا تو میں نے ڈائجسٹ پر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی، کیونکہ وہاں مجھے پیسے کمانے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا تھا۔ پھر جب میں اپنی آواز میں اپنی ہی بے باک کہانیوں کا جادو چلانے لگی تو بہت سے لوگ میری محبت میں بھی مبتلا ہونے لگے۔ میرا انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر بے شمار محبت بھرے میسیجز سے بھرا رہنے لگا۔ شہرت کا نشہ ہر چیز کے نشے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بار شہرت کے نشے کی لت لگ جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں لڑکیوں اور لڑکوں کے کمنٹس پڑھتی تھی تو کبھی کبھی تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ ان کے محبت کا بے باک انداز مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ایک بار ایک لڑکے نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ کی آواز سے اور آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے میسیج کو اگنور کر دیا، لیکن وہ میسیج میرے فیس بک پر، میسنجر پر روز آنے لگا۔ فیس بک پر اس لڑکے نے پروفائل پکچر پر اپنی ہی تصویر لگا رکھی تھی۔ وہ کافی خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ بار بار مجھے میسیجز کرتا، وہ بار بار یہ میسیج کرتا کہ مجھ سے بات کریں، میرے میسیج کا رپلائی کریں۔ وہ میرے ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر میسیج کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے ناول پڑھ پڑھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ کروں جو کہ آپ ناول کے ہیرو اور معصوم سے ہیروئن کے ساتھ کرتی ہیں۔ میں اس کے میسیج پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، لیکن ایک بار میسیج پر اس نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ خود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلاؤں، میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھے عام انسان مت سمجھ کر اگنور کریں، میں آپ کی خاطر جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار پلیز آپ میرے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ان میرڈ ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہ بات کیسے پتہ تھی کہ میں ان میرڈ ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کی خوبصورت آواز سے اندازہ لگایا ہے میں نے۔ تو میں نے کہا کہ آپ آواز سے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کا ڈائجسٹ میں انٹرویو بھی پڑھا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ واقعی میں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ ان دنوں میں شہرت کے عروج پر تھی، پیسے بھی بہت کما رہی تھی، کیونکہ یوٹیوب پر میرے ایک ایپیسوڈ پر اتنے زیادہ ویوز آتے تھے کہ باقی چینل والے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا دیتے تھے،
کیونکہ میں لکھتے وقت سارے لحاظ ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ میری کہانیاں ایسے ڈائجسٹ میں چھپتی تھیں جہاں پر اشلیل کہانیوں کی زیادہ ڈیمانڈ تھی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی اور انگلش موویز کو دیکھتی تھی، پھر انہی کے لو سینز کو میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے ناولز میں ڈال دیتی تھی اور لوگوں کو پاگل کر دیتی تھی۔ میرے ناولز کے پورے ایپیسوڈ میں بس ایسے ہی سین لکھے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری بات نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 کپلز پر ایک ایپیسوڈ لکھتی تھی اور 2 سین کے اندر ایک ایپیسوڈ ختم کر دیتی تھی، اور دونوں کپلز کو گاڑی میں، کبھی بند کمرے میں، کبھی بارش میں، کبھی سڑک پر اور کبھی کبھی سمندر کے کنارے، بس لڑکا لڑکی کے بیچ میں رومانس لکھتی تھی، اور لوگ پاگلوں کی طرح بس وہی پڑھتے رہتے تھے۔ وہ لڑکا دکھنے میں کافی ہینڈسم اور اسمارٹ تھا، مجھے میسج ہی کرتا رہتا تھا، کبھی میرے چینل پر تو کبھی فیس بک پر تو کبھی میسنجر پر، اس لیے میں اس کے میسیجز کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو وہ اپنی ویڈیو بنا کر مجھ سے بات کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ میں کوئی عام سا لڑکا نہیں ہوں، اچھا خاصا بزنس مین ہوں۔ پھر میں نے سوچا تھوڑی سی دل لگی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنے دوست کو چاہتی تھی اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ میری اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے انجان تھا، لیکن میں اپنا نام بدل کر یہ سب کچھ کرتی تھی تاکہ بدنام نہ ہو جاؤں۔ بہرحال میں نے اس لڑکے سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ تو واقعی میرا دیوانہ تھا۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے ایک بار اس سے کچھ پیسے مانگے تو اس نے فوراً سے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے۔ کہنے لگا میں تمہیں بہت قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا پتہ دو، وہاں بھیج دوں گا۔ لیکن میں نے اسے گھر کا پتہ نہیں دیا، اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی میں، لیکن اس کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں۔ تقریباً 1 سال تک میں نے اس سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران میں اس سے کافی پیسے منگوا چکی تھی۔ جب میری شادی پکی ہو گئی تو میں نے سوچا مجھے کام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد یہ سب کچھ جاری رکھنا مشکل ہے۔ اور پھر میرا دوست جو کہ میرا منگیتر بن چکا تھا، پتی بھی بننے والا تھا، وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتا تھا اور اچھا خاصا کماتا بھی تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی شادی کا اعلان کرنے کے بعد میں فیس بک، یوٹیوب سب کچھ چھوڑ دوں گی، کیونکہ شادی کے بعد میں یہ سب جاری نہیں رکھ سکتی تھی اور لوگوں کو جھٹکا بھی دینا چاہتی تھی، اپنے عاشقوں کو مایوس بھی کرنا چاہتی تھی۔ بس ایک چسکا سا تھا۔ میں نے ایسے ہی ایک میسیج لکھ کے فیس بک پر اور یوٹیوب پر ڈال دیا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں اب آگے نہیں لکھوں گی۔ یہ سن کر سب سے زیادہ میسیجز لڑکوں کے آئے تھے، جو کہنے لگے آپ شادی نہ کریں، ہم مر جائیں گے، ہم آپ کے ناولز کے بنا نہیں رہ سکتے، ہمیں اس کی عادت پڑ چکی ہے، جب تک آپ کا ناول نہ پڑھ لیں تب تک ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا۔ اور یہ میسیجز پڑھ کر میں بہت خوش ہوتی تھی کہ وہ سب دیوانے مجھے چاہتے تھے، اور چاہے جانے کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اس لڑکے کے میسیج پر میسیج بھرے پڑے تھے، ویڈیو میسیج بھیجے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس وقت اس کی حالت عجیب ہوئی پڑی تھی اور آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ میں نے کہا دیکھو میری منگنی میرے ماں باپ نے زبردستی کر دی ہے اور شادی تو مجھے کرنی پڑے گی نا۔ تو وہ کہنے لگا میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا یار تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو رکو میں تمہیں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی ایک تیز دھار والی چھری پکڑی اور اپنی کلائی پر رکھ دی۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں جلدی جلدی چیٹ پر اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی نس کاٹ چکا تھا۔ اس نے ایک میسیج مجھے اور کیا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کل ہاسپٹل میں پہنچ جانا۔ اس نے ہاسپٹل کا پتہ مجھے سینڈ کر دیا۔ میں اس کا بہتا ہوا خون دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی میری خاطر یہ سب بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں کیسے یہ سب برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی میرے لیے اپنی جان دے دیتا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ہاسپٹل جا کر اسے سمجھانا چاہیے۔ اس کا نام سب کچھ تو میں جانتی تھی۔ پھر میں ہاسپٹل چلی گئی۔ اپنا چہرہ میں نے ماسک سے چھپا رکھا تھا۔ میں اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسپٹل میں جا کر جب میں نے اس لڑکے کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت ICU میں ہیں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔
اگر ٹائم پہ ہاسپٹل نہ پہنچتے تو شاید مر بھی سکتے تھے۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہاں کا ہاسپٹل اسٹاف کہنے لگا کہ ایسے کسی کو بھی پیشنٹ کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا پلیز بس میں اس سے 2 منٹ ملنا چاہتی ہوں، آپ اسے میرا نام بتائیے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ نرس ICU کے اندر چلی گئی، پھر کچھ دیر بعد باہر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ اندر جا سکتی ہیں۔ جیسے ہی میں اندر گئی، تیسرے ہی بیڈ پر وہ لیٹا تھا۔ وہ وہی لڑکا تھا جو فیس بک میں تھا، وہی تصویر اور وہی ویڈیو اس نے مجھے بھیجی تھی، مطلب کچھ بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ چہرہ میں نے ابھی بھی ماسک سے کور کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو مجھے کہنے لگا اب یقین آ گیا تمہیں میری محبت کا؟ میں نے کہا دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میری بھی مجبوری ہے، میں اپنے ماں باپ کی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ تو کہنے لگا مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ مجھے اس لڑکے سے محبت تو نہیں تھی، ہاں لیکن اگر کوئی بھی لڑکی کسی کو اپنے لیے مرتا ہوا دیکھے گی تو اسے بچانے کی کوشش تو کرے گی۔ میں نے کہا دیکھو کہانیوں میں محبت کی خاطر بھاگ جانا شاید صحیح ہوتا ہوگا، لیکن اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، بس ایک بار اپنا چہرہ مجھے دکھا دو تاکہ باقی کی زندگی تمہارے چہرے کو اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزار سکوں۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ سالوں بعد تم بھی مجھے بھول جاؤ گے، تم بھی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے اب اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ میں نے آہستہ سے اپنے فیس سے ماسک اتارا۔ مجھے کچھ پل تو وہ مجھے بنا پل کے جھکائے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا آپ تو اپنے ناول کی ہیروئن جیسی لگتی ہو۔ میں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ خودکشی نہیں کرو گے۔ تو وہ کہنے لگا وعدہ؟ ٹھیک ہے تم پہلی بار آئی ہو اور پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی ہو، تو اس لیے میں تمہیں انکار نہیں کروں گا، اس لیے آگے سے میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ میں بڑی پرسکون ہو کر واپس گھر آ گئی تھی اور پھر باقی کا وقت میرا بھی شادی کی تیاری میں لگ گیا۔ لیکن شادی کے دن مجھے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ جب میں روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی تو جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں وہی نوجوان لڑکا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ تو کہنے لگا کون سا مذاق؟ میں نے تو کوئی مذاق نہیں کیا تم سے۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے اب اس کے ہاتھ پر کوئی پٹی دیکھی تھی، نہ ہی اس کے ہاتھ پہ کوئی زخم تھا۔ اس کی کلائی پر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی نس کاٹی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا آشو تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا آشو نہیں جانے من، میں آشوتوش ہوں۔ میں نے کہا تم جو کوئی بھی ہو پلیز مجھے جانے دو، میری رات کو شادی ہے، میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ تم اس کمرے میں کب سے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے؟ تم اس کمرے میں کل سے بے ہوش پڑی ہو۔ اس کی بات سن کر تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرنے والے، مجھے کڈنیپ کرنے والے؟ میرا باپ تو اب تک بدنام ہو چکا ہوگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچ کر اپنی طرف کیا، پھر مجھ سے کہنے لگا ایسے کیسے رائٹر جی، ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ جو آگ تمہارے بولڈ ناولز نے میرے اندر بھڑکائی ہے اسے ٹھنڈا تو تم ہی کرو گے نا۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اپنی نس کاٹی تھی، لیکن تم نے تو اپنی نس نہیں کاٹی، تمہارا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے تمہارے گھر کا پتہ چاہیے تھا، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی، اور دیکھا پھر تم آ بھی گئی تھی۔
جیسے ہی تم باہر نکلی میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ تمہارا پیچھا کرے۔ اس نے تمہارا پیچھا کر کے گھر دیکھ لیا تھا، تمہاری گاڑی کا بھی پتہ کر لیا تھا کہ تمہارے گھر میں کون سی گاڑی یوز ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ ہوا وہ سب پری پلان ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جو اتنا بڑا پلان بنا کر تمہیں اتنی مشکل سے حاصل کیا اور تم چاہتی ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں؟ ایسا کیسے جانے دوں جانے من؟ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو کہنے لگا ابھی کی کب ہے، ابھی تو کروں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایک شادی کا سین بھی ہو جانا چاہیے، بالکل تمہارے رومانٹک بولڈ ناول کی طرح، زبردستی کی شادی اور لڑکی کے ساتھ بے دردی سے زبردستی کرنا۔ پتہ ہے ایسے سین یوٹیوب اور فیس بک پر ٹرینڈنگ پر جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسا سین ریئل میں بھی ہو جائے، جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دلہن کو اس کی شادی کی رات پارلر سے کڈنیپ کر لیتا ہے اور پھر یہاں اس سے زبردستی کورٹ میرج کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سہاگ رات بھی مناتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب سین تمہارے سب ناولس میں ضرور آتے ہیں، اور جب جب میں پڑھتا تھا تمہاری زبان سے سنتا تھا تو میرے دل میں کچھ ہونے لگتا تھا، جی چاہتا تھا تم میرے سامنے آ جاؤ، میں سب کچھ تمہارے ساتھ کروں جو تم لکھ کر لوگوں کے جذبات کو پاگل کرنے کی حد تک ابھار کے رکھ دیتی ہو۔ میرے آنسو بڑی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ بھگوان کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، پھر ایسے رومانٹک سین تم لکھ کیسے لیتی ہو؟ لکھتے ہوئے تمہیں کچھ ہوتا نہیں کیا؟ مطلب جو چیز خود پر بیتی نہ ہو اسے ناولس میں اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ شادی کے بنا ہی تم نے یہ سب کچھ۔ اس کے اس بات پر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا شٹ اپ، خبردار جو تم نے مجھ پر غلط الزام لگانے کی کوشش بھی کی۔ تو وہ کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، رات گزارنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا کہ تم کتنی پوتر ہو، ثبوت تو نظر آ ہی جائیں گے تمہارے پوتر ہونے کے۔ میں نے کہا میں نہ تو تم سے شادی کروں گی اور نہ ہی کچھ اور، میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہوں، جس سے میری شادی ہونی تھی میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو کہنے لگا مجھ سے تو بڑی باتیں کرتی تھی، میں پاگل تھا تمہارے لیے، لیکن تمہارے لیے میں صرف دل لگی کا سامان تھا۔ 1 سال تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، میری تعریفیں وصول کرتی رہی، اور شادی کسی اور سے؟ واہ، یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا نا۔ اور تم کیا سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ یہ سب کرو گی اور میں چپ چاپ تمہاری شادی کسی اور سے ہونے دے دوں گا؟ تم کیا سمجھتی تھی اسپتال آؤ گی، مجھے باتوں میں بہلاؤ گی اور کہو گی کہ تمہاری شادی زبردستی تمہارے دوست سے کی جا رہی ہے، تم مجبور ہو، اور میں آگے سے تمہیں کہوں گا کہ اوکے کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ بیوقوف سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے؟ کچھ ہی دیر میں ایک وکیل آ جائے گا، اس لیے مائی ڈیئر کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات وکیل صاحب کے سامنے کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بنا شادی کے بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہارے ناولس میں ایسے بھی بڑے سین میں نے پڑھے ہیں، بنا شادی کیے بھی وہاں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر لڑکے کو بعد میں احساس ہوتا ہے اور پھر وہ لڑکی سے معافی مانگتا ہے، لڑکی معاف کر دیتی ہے اور پھر ایسے ہی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا ناولس کا کون سا سین سیٹ رہے گا؟ دیکھو جو سین یا ناول تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے نا، مجھے وہ بتاؤ، آج وہی کروں گا۔ میں روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے ریکویسٹ کرنے لگی، پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا یار قسم سے اس سین میں تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل اپنے ناول کی انوسینٹ ہیروئن کی طرح۔ وہ بھی تو ایسے ہی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیز مجھے جانے دو، میرا ماں باپ کی عزت کا سوال ہے، میرا بوڑھا باپ یہ سب برداشت نہیں کر سکے گا، وہ یہ سب جان کر مر جائے گا، لیکن ہیرو کو ترس نہیں آتا، اور جانتی ہو ایسے ہیرو سب لڑکیوں کا کرش بن جاتا ہے۔ یقین کرو تمہارا بھی کرش ایسا ہی ہیرو ہوگا۔ رائٹر صاحبہ ہے نا، تمہیں تو اپنی خوش نصیبی پر رشک آنا چاہیے کہ جیسا ہیرو تم نے پیش کیا ہے، لوگوں کا کرش بنایا ہے، ویسا ہی ہیرو تمہیں مل رہا ہے۔ کتنے ہی لڑکے تمہارے ناولس کے ہیرو جیسے بن چکے ہیں، شادی کی رات اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کرتے ہوں گے
جسے تم محبت کا نام دے کر اپنے ناولز میں لکھتی ہو اور اسے محبت کا نام دے کر سب کے سامنے پیش کرتی ہو، آج ایسی ہی محبت کے لیے تم بھی تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت غصے میں آ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے ڈورے بھی گلابی ہونے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نفرت ہے، جنون ہے، غصہ ہے، لیکن محبت کہیں نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے جان نکل رہی تھی میری۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، کیا ہوا؟ اب چہرے کی رنگت کیوں اڑ رہی ہے تمہاری؟ پھر وہ کہنے لگا، او ہاں، تمہارا دل اب زور زور سے دھڑک رہا ہوگا اور خوف بھی آ رہا ہوگا مجھ سے، بالکل ویسے ہی جیسے ناول کی ہیروئن کا حال ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی کچھ حال تمہارا بھی ہے اس وقت۔ ہر بات کی مثال وہ مجھے میرے لکھے ہوئے ناول سے دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے لکھی گئی ناولز کبھی ایسے بھی میرے سامنے آ سکتی ہیں۔ وہ مجھے روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا اور میں اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں کل رات سے یہاں تھی، پتہ نہیں میرے گھر والوں کو کیا حال ہوا ہوگا، میرے باپ نے لوگوں کو کیا جواب دیا ہوگا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ بات سوچنا شاید بہت آسان ہے، لیکن خود پر سہنی بہت مشکل ہے۔ کیسا لگتا ہے جب ایک لڑکی کی بارات آئے اور لڑکی غائب ہو جائے، پھر اس کے ماتا پتا پر کیا بیتتی ہوگی۔ لوگ ان سے کس کس طرح کے سوال کرتے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ اس لیے ایک رات میں میرے گھر پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہوگی۔ اس شخص کو ذرا بھی احساس نہیں تھا، ارے کہانیوں کا کیا ہے، دنیا لکھتی ہے، کماتی ہے، لیکن ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جیسا یہ شخص میرے ساتھ کر رہا تھا۔ میں نے اس کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں اس وقت کو سوچ کر پچھتانے لگی جب میں اس کے پاس آئی تھی۔ میں تو اس کی جان بچانا چاہتی تھی، اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری طاق میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل بھی کھیل سکتا تھا جو میری زندگی برباد کرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کے لیے بھی بدنامی کا سامان بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے کڈنیپ کر کے لایا ہے تو ایسے تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ جب کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو کڈنیپ کرتا ہے تو اسے عزت سے تو واپس نہیں بھیجتا، اور اگر کوئی لڑکی کسی طرح بچ بھی جائے تو دنیا اور خاندان کی نظر میں تو وہ ویسے ہی بدچلن ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں بس لگاتار روئے جا رہی تھی۔ کبھی میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا تو کبھی میرے باپ کا چہرہ۔ میرا قصور کیا تھا؟ کتنی ہی لڑکیاں لکھتی ہیں، کماتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا تھا، تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا جو میرے سامنے تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے ایک وکیل تھا۔ وہ بھی کافی بدحواس سا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی آشوتوش بھی آ گیا اور پھر کہنے لگا، چلو وکیل صاحب جلدی سے فارمیلٹیز پوری کرو۔ یہ کہتے ہوئے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ وکیل کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی آشو کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے سائن کرنے کے لیے بولا۔ بڑے خاموشی سے میں نے سائن کر دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے آشو نے بھی سائن کر دیا۔ فارمیلٹیز پوری ہوتے ہی وکیل کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ کہنے لگا، یہ تم نے اپنے چہرے کا کیا حال کر رکھا ہے؟ رو رو کے اپنا کاجل سارا پھیلا لیا۔ دیکھو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں تاکہ تم اپنا میک اپ اچھے سے سیٹ کر لو۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو میرا دل ڈر اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر دروازے کو لاک کر دیا، اور پھر کہنے لگا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ناول کے ہیرو بن جاؤں اور تمہارے ساتھ ویسا ہی رومانس کروں جیسا کہ تم ناولز میں لکھتی ہو، اس سے پہلے ایک لائیو ویڈیو ہو جائے۔ آخر میری ساسو ماں اور سسر جی کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ان کی بیٹی نے مجھ سے کورٹ میرج کی ہے۔ بیچارے کل سے پریشان ہو رہے ہوں گے، پتہ نہیں بچی کہاں چلی گئی، کسی نے اسے کڈنیپ تو نہیں کر لیا، کوئی خطرے کی بات نہ ہو، پولیس کے چکر کاٹ رہے ہوں گے، خواہ میں ایک سین کریٹ ہو جائے گا جو کہ ناولز میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کم آن جیا، تمہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا
اور پھر خود بھی میرے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اپنا ہاتھ پھیلا کر اس نے مجھے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، طریقے سے بیٹھی رہو۔ اس بار اس کا لہجہ سخت اور سیریس تھا، بالکل سپاٹ۔ کہنے لگا، اپنے آنسو جلدی سے صاف کرو، چہرے پر ایک اچھی سی مسکراہٹ لاؤ، اور دیکھو اگر تم نے ویڈیو بناتے ہوئے کوئی بھی چالاکی کی تو یاد رکھنا یہ رات تمہارے لیے دردناک بنا کے رکھ دوں گا۔ میں اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے اور پھر بہت مشکل سے مسکرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے تم اپنے ماں باپ سے کہو کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے تم میرے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ کورٹ میرج کی ہے، اس لیے وہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے ایک ایک بات مجھے ان سے کہنے کے لیے کہا تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے ان باتوں کے علاوہ ایک شبد بھی اپنے پاس سے کہا تو یاد رکھنا اس کا بھگتان تمہیں جس طریقے سے بھگتنا پڑے گا، تم تڑپ کے رہ جاؤ گی سویٹ ہارٹ۔ جیسے ہی اس نے لائیو کیمرہ آن کیا، میں نے وہ سبھی بولا جو اس نے کہا تھا، کیونکہ میں اس کی گرفت میں تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اس لیے کوئی بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے ہی اس نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لگائی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، اور پھر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اسے پڑھنے کے لیے آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔